السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بڑی ہی قیمتی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو انڈیا کے اندر ایک پنڈت ہے اور وہ معاذ اللہ پتہ نہیں کیسی گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ کیا مسلمان تھے، کیا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو ناظرین ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو دکھاؤں اور اسی والا سے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سناؤں، تو پھر انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین مل کے وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ محمد صاحب کے پوروج کون تھے؟ محمد صاحب کے مسلمان تھوڑے تھے، عیسیٰ مسیح کے پوروج کون تھے؟ سب کے پوروجوں کا نام سناتن ویدک آریہ ہندو ہے۔ آچار وچار میں شکلتا کے کارن کو ادھر گیا تو ادھر گیا۔ اپنے مول کا پریجان ہونا چاہیے اور اپنے پوروج کی پہچان ہونے پر سب کا چت سناتنی ویدک آریہ ہندوؤں کے پرتی آستھا میں تو ہونا ہی ہے۔ آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 4 میں ورس نمبر 7 سے 8 میں یہ دھرمسیہ یعنی جگ جگ میں جب بھی پریشانی آئیں گی اس دھرتی پہ تو میں ایک روپ حاصل کروں گا، اوتار کی صحیح معنی آپ کو ملیں گا دیکھ کے۔ اس میں پتا چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیغمبر، پیغمبر آخری اوتار کون ہے؟ کل کے اوتار۔ اگر آپ بھگوت گیتا میں مانتے، اگر آپ وید میں مانتے، آپ کو آخری اوتار کل کے اوتار میں ماننا ہی پڑے گا، پھر ہی آپ کہہ سکتے میں اصل بھکت ہوں بھگوت گیتا کا۔ وہ تو ہے ہی، آپ نے جو بتایا کل کے اوتار تو آنے والا ہے، مانتے کل کے اوتار میں آنے والا آ چکا ہے۔ اور اس میں لکھا تھا کل کے اوتار کی ماں کے نام کیا ہے؟ سمتی۔ سمتی کی معنی امن، عربی میں کہتے ہیں آمنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ۔ اس میں لکھا ہے کل کے اوتار چیپٹر نمبر، ابھی حوالہ بھی دے رہا ہوں میں، ٹائم مل رہا ہے نا۔ کل کے اوتار چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5 شلوک نمبر 5 7 9 11 15۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس۔ وشنو یاس مطلب خدا کا بندہ، عربی میں ترجمہ کریں گے عبداللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ اس میں لکھا ہے وہ اسی جگہ میں پیدا ہوئیں گے جو امن کی جگہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ مکہ ایک امن کی جگہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوں گے جو اس علاقے کے امیر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قریش کے فیملی میں پیدا ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مادھو کے دن سے پیدا ہوں گے، وہ 12ویں ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے وید میں لکھا ہے تو اس کے 4 قریب دوست تھے جس کا میں ذکر کیا ہوں۔ 4 قریب دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پلیز دے مول، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو۔ کس کے بارے میں ذکر کرے؟ ان کو سب سے پہلی جو وحی آئیں گی وہ آئیں گی ایک غار کے اندر۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی آئی غار ہرا میں۔ پھر وہ کریں گے ہجرت، نارتھ کی طرف پھر سے واپس آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو نارتھ کے اوپر ہے پھر سے واپس آئے۔ میں تو 1 گھنٹہ صرف تذکرہ کر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو دھرم میں، وقت نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ اس کل کے اوتار میں آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں تو قرآن 3 بار پڑھا ہوں صاحب، میں تو مانتا ہوں قرآن کو، وہ بات نہیں ہے۔ ماننا صرف ضروری نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ میں کہوں گا میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کی بات پہ عمل نہ کرتا ہوں تو بیکار ہے۔ میں کہتا ہوں میں میرے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، والد کی بے عزتی کرتا ہوں، والد کی بات نہیں مانتا ہوں، والد سے بدتمیزی کرتا ہوں، تو کیا فائدہ؟ آپ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہا ہوں میں، لیکن آپ نے کچھ پہلے ابھی 10-15 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہے قرآن ہے، وید ہے اور بائبل ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو میں اپنے اس سے عمل کرتا ہی ہوں۔ جو کچھ مانتا تو ہوئی خدا ایک ہی ہے کر کے، وہ تو مانتا ہی ہے۔ بالکل، میں نہیں بول رہا کہ آپ کے لیے کوئی خدا الگ ہے، میرے لیے کوئی الگ ہے، یا عیسائی کے لیے کچھ الگ ہے۔ آپ سناتن دھرم میں، میں جانتا ہوں سناتن دھرم میں ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ مانتے خدا کی پرتیما نہیں، عکس نہیں ہے، برابر ہی مانتے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کل کے اوتار میں آپ میرے سوال کو گھماؤ مت۔ میں جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں سناتن دھرم کے بارے میں جانتا ہوں، پہلے سٹیج میں آپ پاس کر چکے، ایک خدا میں مانتے، بالکل صحیح۔ میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ اس خدا کے اوتار پیغمبر آخری پیغمبر میں آپ مانتے ہیں کیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرا سوال ہے۔ یعنی محمد پیغمبر کو آپ مانتے کہ وہ آخری پیغمبر
तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगम्बर आखिरी थे, मोहम्मद वो तो मानता ही हूँ। मोहम्मद में आपके लिए सबके लिए है ना, बिल्कुल सही। कोई धर्म कोई एक मजहब का थोड़ी रहता, गुरु तो सबके लिए रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही, लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आप नहीं करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूँ मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात तो आखिरी पैगाम में कुरान शरीफ और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ, और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म, अगर आप पढ़ेंगे आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से हुए, इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी, उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जब बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं वैन लेके आते, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहीं का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते हैं? तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है? तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा बिल्कुल सही कैसे? ऊपर आती है श्रुति, वेद और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है? तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का। सही है? अरे बिल्कुल सही है, बहुत निर्णय से मिला। बेशक तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास दिल में ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ तकायद मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो वो बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपका दिल में। तो मेरा डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकेंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ गुरु जी से
کی کتاب لوگوں میں عام کرو، ہندوؤں میں عام کرو وید، لیکن ہندو دھرم میں صرف برہمن ہی وید کو پڑھ سکتا ہے، شتریا نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے، ویشیا شودرا نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ ہمارے مذہب میں اونچ نیچ نہیں ہے، کالا یا سفید، امیر یا غریب، راجا یا فقیر، قرآن پڑھ سکتا ہے. نماز کے لیے جب اس ایشور کی ہم عبادت کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے کندھے سے کندھا ملا کے کرتے، چاہے وہ فقیر یا امیر یا غریب، فقیر یا راجا ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھے ملا کے کھڑا ہوتا ہے. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے، اور میری دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسے ہی ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے. تو آئیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی طرف. جیسا کہ یہ بھی بتاتا چلوں، کچھ محدثین نے، جیسا کہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی رحمۃ العالمین کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کے 10 بیٹے ہیں، تو کچھ محدثین نے لکھا کہ 12 بیٹے ہیں. اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو 12 بیٹے ہیں اللہ پاک نے ان میں سے کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کیوں نہیں چنا کہ جن کے گھر نبی پاک پیدا اور آخر عبداللہ کو ہی کیوں چنا. تو چلیں ناظرین وہ بیٹے کے ہم جتنے بھی سردار عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کی گنتی بھی کرتے ہیں اور ان کی معنی کرنے بھی کوشش کریں گے، ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے، پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے بات پوری کلیئر کر کے سمجھائیں گے. تو چلیں ناظرین پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں تو سردار عبد المطلب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ان کے پہلے بیٹے کا نام ہے عبدالعزیٰ. عبدالعزیٰ آپ کہیں گے کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ابو لہب کو کہا جاتا ہے. نمبر 2 دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد مناف. عبد مناف کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ چلے کہ عبد مناف بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ابو طالب کو کہا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ بیٹے کا نام ہے عبد الحارث. نمبر 4 فرمایا عبد شمس. اور نمبر 5 پہ عبد اللات ہے. اور نمبر 6 پہ نوفل ہے. اور نمبر 7ویں پہ کرامہ ہے. اور نمبر 8ویں پہ حارث ہے. اور 9ویں نمبر پہ حمزہ ہے. 10ویں نمبر پہ عباس ہے. اور 11ویں نمبر پہ عبداللہ ہے. 12ویں پہ ربیع ہے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اللہ پاک نے عبدالعزیٰ میں سے نبی پاک کو کیوں نہیں چنا؟ ان کے گھر کیوں نہیں پیدا کیا؟ عبد شمس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ حارث کے گھر کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا؟ کرامہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ حضرت حمزہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو آئیے اسی والا سے ہم آگے چلتے ہیں. وہ اس لیے اگر حمزہ کی طرف دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے سخت جگہ. اگر عباس کا معنی دیکھا جائے تو پتھریلی جگہ. اگر ہم عبد مناف کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے بت کا بندہ. اگر عبدالعزیٰ کا معنی دیکھیں تو بت کا بندہ. اگر عبد الحارث کا معنی دیکھیں تو کھیتی کا بندہ. عبد شمس کا دیکھیں تو سورج کا بندہ. تو جب ہم عبداللہ کی طرف چلتے ہیں تو اس کا معنی بڑا ہی کمال بنتا ہے. اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ کا کہ اللہ کا بندہ. تو ظاہر بات ہے اللہ پاک نے پھر جو اللہ کا بندہ ہے اسی گھر کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا. یہ نام بڑا پیارا تھا، جیسا کہ آپ کو یہ اس حدیث سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو 2 نام بڑے پسند ہیں. ان میں سے پہلا نام ہے عبداللہ اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ پاک آپ کو اولاد دے، بیٹا دے، تو ان میں عبداللہ رکھے، ان کا نام عبد الرحمن رکھے. تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے 12 بھائیوں میں سے صرف عبداللہ کو چنا، اس لیے کہ ان کا معنی اللہ کا بندہ. تو ظاہر بات اللہ نے پھر اپنے بندے کے گھر ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے پنڈتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.